امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے بیٹے، اور ایسی خاتون جن کو حضور علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا تھا، فرمایا کہ میری سگی والدہ کے بعد میری دوسری والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد جو ماں حضرت علی کی ہے وہ میری بھی ماں ہے، ان کو اپنی ماں قرار دیا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنے فرمانے علی شان سے فرمایا میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور انہی کے بدن عظیم سے اللہ پاک نے مولا علی جیسی شخصیت کو جنم عطا فرمایا تھا۔ جس وقت کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 30 سال ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام، اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، جس وقت ولادت ہوئی نا حضرت علی پاک کی، تو کریم آقا علیہ السلام کو خبر ملی۔ اس وقت ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان تو کیا ہوا نہیں تھا، گھر کے ممبر ہونے کے ناطے سے مزے والی بات ذرا سنیے۔ خبر ملی کریم آقا علیہ السلام کو کہ بیٹا ہوا ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ہاں، آپ کے چچا جان جناب ابی طالب کے ہاں۔ تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ گٹی دینے کا رواج یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، گٹی دینے کا، جس کو ہم گٹی کہتے ہیں۔ تو اسی سسٹم اور رواج کے تحت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی عطا فرمائی تھی۔ اور پتہ گٹی کیا دی؟ اپنی زبان مبارک ان کے منہ کے اندر ڈالتی تھی۔ اور بچے جس طرح چھوٹے بچوں کو گڑتی دیں تو وہ انگلیوں کو چوستے ہیں، حضرت علی پاک نے پہلی جو گڑتی لی ہے، جو غذا کھائی ہے، جو مشروب پیا ہے، وہ لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دن سے لے کر ہی، اس گڑتی سے لے کر اگلے دن تک حضرت علی پاک نے کوئی اور شے نہیں پی تھی۔ جب اگلا دن آیا تو خبر ملی کہ حضرت علی پاک کوئی اور چیز پی بھی نہیں رہے، کوئی اور چیز نہیں پی رہے، ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہے، والدہ کا دودھ بھی نہیں پی رہے۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا ماں کا، تو آپ مہربانی فرما کے تشریف لائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ جب پہنچے حضرت علی پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پوچھا کہ کل سے کچھ پیا؟ حضور کچھ پی نہیں رہا، کھانا تو میری زبان سے نکل رہا ہے، عرض کی حضور کچھ پی بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں پی رہے، ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ویسے ہی اٹھا کے اپنے قریب کر کے اپنی زبان میں اقدس نکال کے حضرت علی پاک کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ بالکل اسی طرح پینے لگ گئے جس طرح بندے کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہو نا، اور پیاسا بندہ پیتا، تو جیسے مطلب کہ وہ جو کل والا ذائقہ تھا، جو پہلے دن گڑتی میں جو ذائقہ تھا، لگتا ہے ایسے ہے جیسے حضرت علی پاک وہ ذائقہ تلاش کر رہے تھے، وہ ذائقہ نہیں مل رہا۔ ماں کے دودھ کی بڑی شان ہے، ماں کے دودھ کی کمی نہیں ہے، وہ پاک عظیم خاتون ہے، ان کی اپنی شان ہے، لیکن جو لعاب مصطفیٰ کی شان ہے اس کے برابر میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آقا پاک کا لعاب تو سبحان اللہ، عظیم الشان لعاب مبارک۔ تو دوسرے دن بھی حضرت علی پاک نے جو غذا لی ہے وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے لعاب مبارک کی غذا تھی۔ وہ پہلی غذا سے جسم کے اندر قوت گئی ہوئی ہے، پہلی غذا وہی پڑی ہے نا جی دنیا میں آنے کی۔ اب وہ قوت جو لعاب مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ پھر ہم جب بعد میں دیکھتے ہیں حضرت علی پاک کی شان، عظمت اور ان کی بہادری، ان کی جرأت اور ان کی طاقت، وہ دنیا آج تک ان کی بہادری کے قصے گا رہی۔ تو پہلی غذا حضرت علی پاک کی یہ ہوئی۔ ہم بعد میں سنتے ہیں حضرت امام حسن کو حضور پاک نے گڑتی دی تھی، امام حسین کو حضور پاک نے گڑتی دی، لیکن مزے کی بات ہے کہ ان دونوں کے والد محترم سیدنا مولا علی کو گڑتی بھی حضور پاک نے عطا فرمائی ہوئی، اپنی بیٹی پاک سیدہ فاطمہ کو زہرا کو گڑتی بھی حضور پاک نے خود عطا فرمائی ہوئی۔ یہ عظیم شان ہے اس عظیم خاندان کی جن کو گڑتیاں حضور پاک نے دی ہوئی ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی نگرانی میں پلے ہیں، کیونکہ حضرت علی پاک کی پرورش وہ حضور علیہ السلام نے کی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جس طرح کفالت کی جاتی ہے،
کفیل بن جانا، سرپرست بن جانا، اپنی نگرانی میں لے لینا۔ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر بھائی بہنیں اور والد محترم کے جو اس وقت حالات اچانک اس طرح کے ہو گئے، وہ بہت بڑے بزنس مین تھے جناب ابی طالب، لیکن فی الوقت حالات ایسے ہو گئے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے حالات بنے ہیں، معیشت میں ظاہری طور پر تنگی ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے چچا جان حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ چچا جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابی طالب وہ ہے جو ہم سب سارے خاندانوں والوں کا دھیان رکھتے ہیں اس سے پہلے، لیکن اب یہ کیفیت ہے تو خود وہ ظاہری طور پر مشکلات کا شکار ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ جائیں کوئی 2-3 بچے ان کے آپ اپنی کفالت میں لیں، اور میں جاؤں کوئی 1-2 بچے میں لے لیتا ہوں اپنی کفالت میں، تم ان کی دیکھ بھال کرو، سارے اخراجات اٹھاؤ اور میں ان کی دیکھ بھال کروں اور اخراجات اٹھاؤں۔ تو جب گئے تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی طور پر فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ میرے حوالے کرو، اس کی ساری دیکھ بھال میں خود کروں گا۔ تو بچپن سے ہی جو پرورش ہوئی ہے وہ حضرت علی پاک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں ہوئی، اور یہی وجہ ہے، اب یہ بات میں نے اس لیے سنائی تاکہ اگلی بات آپ ہم سب سمجھ سکیں، یہی وجہ ہے کہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن، پیر والے دن وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد اس وحی کو جو سب سے پہلے سنا ہے وہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کائنات میں سب سے پہلی قرآن پاک کی وحی سننے والی زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی بیوی ہے، ہم سب مومنوں کے اما جان، اور سیدہ پاک کے بعد دوسرے نمبر پر جس نے وہ وحی سنی ہے وہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر، اور خود حضرت علی پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر والے دن سوار والے دن پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اور منگل والے دن دوسرے دن ہی میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر نماز بھی پڑھی۔ کیسے؟ اس کی ساری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں وضو کا طریقہ نازل ہوا تھا، ویسے جو آیات ہیں قرآن پاک میں وضو کے بارے سورہ المائدہ کے اندر یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، لیکن جو وضو کا اصل طریقہ ہے وہ غار حرا ہی میں اترا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خود پانی لے کر آئے تھے برتن کے اندر، عرض کی حضور ذرا دیکھیے میں آپ کے سامنے جو کرتا ہوں آپ بھی مجھے غور سے دیکھ کر آپ نے یہی کرنا ہے اور اپنی امت کو بھی یہی سکھانا ہے۔ تو یہ جو وضو اب ہم کرتے ہیں سارا ہاتھ دھو کر، پہلے پھر کلی، پھر ناک، پھر چہرہ، پھر دونوں بازو، پھر سر کا مسا، پھر دونوں پاؤں، یہ سارا وضو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا، پریکٹیکل انداز میں حضور علیہ السلام نے پھر وہاں ان کے سامنے کیا، ٹھیک ہے اوکے، پھر وہ وضو لے کر گھر کے اندر آ کر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سکھایا۔ تاریخ ابن ہشام میں یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، کہتے ہیں این اسی وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سکھا رہے تھے، اسی وقت باہر سے کہیں بچے 10 سال کی عمر تھے حضرت علی پاک کی، کہیں سے حضرت علی پاک اندر آئے، میں علی ادھر آؤں۔ اب اس روایت کے مطابق مردوں میں بچوں میں وضو کا طریقہ سیکھنے والے سب سے پہلی شخصیت وہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ پاک کے بعد حضرت علی پاک کو بلایا، فرمایا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ان کو کر کے دکھایا، پھر فرمایا میرے سامنے کرو، تو حضرت علی پاک نے پھر حضور پاک کو دیکھ کر ویسا وضو کیا، اور یہ سارا واقعہ منگل والے دن ہوا۔ میں اس وضو کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی، اور ان 2 رکعتوں کے اندر فرماتے ہیں میں نے حضور پاک کے ساتھ اقتدا کی ہے۔ پیر والے دن وحی نازل ہوئی اور منگل والے دن کہتے ہیں میں نے حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھی، پہلی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ الشعراء کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 214، جب اللہ پاک کا عام اذن آ گیا، اجازت ہو گئی، حکم ہوا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کو اوپن کر دے، واضح کر دے، سب سے کھلے عام سر عام تبلیغ شروع کروائیں، میری وحدانیت کی دعوت ہے، اور شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے، شروعات اپنے قریب قرابت والوں سے کرنی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے یہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ تفسیر مظہر شریف میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے، ذکر بھی کی تفاصیل سے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے کے لیے حضرت علی پاک سے فرمایا۔ وہ 10 سال کے بچے ہیں، اب یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم بھی ذرا غور کریں۔ جس بندے کی سوچ ہو نا میں نے اپنے بچے کو کاروباری بندہ بنانا ہے، کاروبار، تو اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، کاروبار میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کا مشن، آپ کا منشور تھا کہ میں نے اپنے ہر امتی کو، ہر صحابی کو، آل پاک کے ہر فرد کو اللہ پاک کے دین کا مجاہد بنانا ہے، اللہ پاک کے دین کا مبلغ بنانا ہے۔ اس لیے آپ نے شروع سے ٹریننگ اس انداز سے کی۔ تو میں علی پاک، مجھے اللہ پاک نے حکم فرمایا اپنے قرابت داروں سے شروع کریں تبلیغ، تو بتاؤ یہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کیسے شروع کریں؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چھوٹی سی عمر ہے، 10 12 11 سال کی، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ پاک نے جب اجازت دی تو آپ کو کبھی سکھایا ہی ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے مشورہ دو، جو مشورہ تم دو گے نا میں اس پہ غور کروں گا۔ تو حضرت علی پاک نے عرض کی پھر میرا تو مشورہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی دعوت کریں، اپنے گھر میں کھانے کی دعوت۔ اور عرب کا یہ رواج ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ایک اچھی چیز ہے، عرب کا بھی یہ بڑا رواج تھا کہ دعوت سے کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، جس کو دعوت ملنی ہے کہ بھائی آپ کو دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، تو ان کے ہاں یہ روایات میں شامل تھا، تو وہ لازمی دعوت پر پہنچتے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک کے مشورے پہ فرمایا کہ پھر گوشت تیار کرتے ہیں۔ اب ذرا میں ایک اور طرف بات کروں گا، غور کیجیے گا۔ فرمایا گوشت تیار کرتے ہیں، تھوڑا گوشت تیار کیا گیا، روٹیاں تیار کی گئی، اور تیار کرنے کے بعد حضرت علی ہی سے فرمایا کہ اب تم یہاں سے شروع ہو جاؤ، ہمارے اس طرف والے رشتہ دار، اس طرف والے رشتہ دار، اس طرف والے رشتہ دار، جو جو آپ کے سامنے آتا جائے گا ان ساروں کو دعوت دو اور اب یہاں پر اپنے گھر میں بلانا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں دعوت دینے کے لیے نکلا، جو جو مجھے ملتا گیا میں نے ساروں کو کہا، اور بیچ میں ابو لہب بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، میں نے اس کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دعوت ہے، آپ بھی آنا، وہ بھی آ گیا۔ کہتے جب میں ایسے کر کے گھوم پھر کے واپس پہنچا تو ہمارے گھر کے اندر 40 بندے جمع ہو چکے ہوئے تھے، جو ہمارے قرابت والے تھے، رشتہ دار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساروں کو کھانا کھلایا، سب نے روٹی کھائی، سب نے گوشت کا سالن کھایا، اور فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ دودھ کا، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، فرمایا علی یہاں دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ اور ان ساروں کو یہ دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ فرماتے ہیں یہاں پر تفسیر مظہری فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ ایک دودھ کا پیالہ 40 کے 40 بندے پی گئے، لیکن وہ دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی رہا، اور سارے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیالہ اور 40 بندے پینے والے، ختم نہیں ہوا۔ یہ جو میں نے ابھی بات سنائی ہے نا، یہ واقعہ یہاں اس موقع پر ہوا ابتدائی دنوں میں۔ ایک دوسرا واقعہ دودھ کے متعلق جو اکثر مشہور روایات میں ہے کہ 70 صحابہ نے پیا تھا، وہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے، وہ اصحاب صفا کا واقعہ ہے، وہ مدرسے والے جو طلباء تھے صفا والے، وہ ان کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ یہ والا واقعہ حضرت علی پاک سے خود روایت ہے، یہ بالکل ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے، اور یہ مکہ پاک کا واقعہ ہے، بالکل نیا نیا واقعہ ہے۔ یہ دو جدا جدا واقعات ہیں، کسی بندے کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ہم نے تو 70 بندے سنے تو آپ نے 70 سے کم کر کے 40 بندے کر ڈالے، وہ 70 والا اور ہے، وہ بہت بعد کا، وہ مدینہ پاک ہے، اور یہ مکہ پاک کا واقعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں 40 بندے پی گئے اور سارے ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حیران ہو رہے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ کہتے یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تعجب نہ کرو، تعجب نہ کرو، یہ تمہیں صرف اور صرف اللہ پاک کی قدرت ہم نے دکھانی تھی، ابھی بڑی بات تو باقی ہے۔ وہ دعوت جو ہم نے تمہارے لیے کھانے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا، اس کے لیے پیچھے ایک اور دعوت چھپی ہوئی ہے جو اصل ہم نے تمہیں پیغام دینا ہے۔ اب سب میرے قریبا قرابت والے رشتہ داروں سب سنو، میں اللہ وحدہ لا شریک کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور کائنات میں اللہ پاک نے سب سے آخری نبی اور رسول جس کو بھیجنا تھا وہ اللہ پاک نے مجھے بنا کر مبعوث فرما دیا۔
اور میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ سب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو بت گاڑے جا چکے ہیں مکہ پاک میں خانہ کعبہ کے ارد گرد، یہ سب بت تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، کوئی ان میں معبود نہیں، کوئی ان میں خدا نہیں، کوئی ان میں عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قرابت والوں کو اس طریقے سے شروع کی۔ ابو لہب اس موقع پر چیخا تھا، کہا کہ یہ سارا کھانے پینے کے پیچھے اصل بات یہ چھپی تھی، آپ نے تو ہمارے معبودوں کو ہی رد کر ڈالا۔ اس طرح سے اس نے شور ڈالا اور نکل گئے۔ اگلے دن دوبارہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوت کی، پھر اسی طریقے سے اینڈ پر فرمایا کہ کھانا کھا لیتے ہو تو میری دعوت بھی سنو، میری تبلیغ بھی سنو۔ پھر سارے چپ کر کے بیٹھے تھے، اور اس کے پھر تقریباً 1.5 یا 2 سال کے بعد، اور تاریخ ابن ہشام کے مطابق 3 سال کے بعد وہ والا واقعہ پیش آیا تھا جو صفا پہاڑی پر بلند جگہ پر کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر عام سب کو بلا کر فرمایا تھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس جانب سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ جو مشہور واقعہ ہے، یہ اس واقعے کے تقریباً 2.5 یا 3 سالوں کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرابت والوں ہی کو سمجھا رہے تھے، اور حکم تھا کہ پہلے ان کو سمجھانا ہے سر عام، اور سارے لوگوں کو تبلیغ و بعد میں اجازت ہوئی اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ جو قرابت والوں کا بیان ہے، اس کا بیان سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں، اور وہ جو بیان ہے کہ بالکل قرابت والوں سے بھی ہٹ کر بالکل ہر بندے کے اوپر تبلیغ کا مشن اپنا شروع فرما دے، کوئی بندہ آپ کی تبلیغ میں سے رہ نہ جائے، اس کا بیان اللہ پاک نے سورہ الحجر 14ویں سپارے کے اندر علیحدہ سے نازل فرمایا ہوا ہے۔ یہ 2 احکام اس کے متعلق جدا جدا ہیں۔ تو یہاں تک جو بات ہوئی ابھی تک وہ یہ کہ پہلے دن کی اسلام کی تبلیغ کے اندر شامل ہونے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ میں نے ابھی صرف بچوں کی بات کی، چھوٹی عمر والے خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہم مومنوں کی اماں جان ہیں، اور غلاموں میں جو حضور پاک کے بالکل شروع سے تقریباً 15 سال قبل سے، اعلان نبوت سے 15 سال قبل کے جو غلام ہیں حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ غلاموں میں وہ پہلے دن سے شامل ہو گئے، اور جگری یار بالکل ساتھ رہنے والے بڑی عمر کے جو افراد تھے ان میں سب سے پہلے شامل ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بچوں میں گھر کے افراد میں سے جو ساتھ ملے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا۔ انشاءاللہ ان کی باتیں مزید کریں گے۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے پیارے بھائی، آخری بات سنیں، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت ہم بھی اسلام کی خاطر اس انداز سے کریں، ان کو اسلام کی محبت دکھائیں، سمجھائیں، دل کے اندر اسلام کو راسخ کر دیں، تاکہ کل کو جب وہ بڑے ہوں تو کوئی فتنہ پرور شخص وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے وہ ان کے دماغ کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ اس لیے اب ضرورت ہے صحیح العقیدہ، صحیح ایمان کی تشریحات، صحیح اسلام کی تشریحات کرنے والوں کے ساتھ خود بھی جڑ جائیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑ کر رکھیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں معجزات دکھائے، جہاں ان بچوں کی اور آل پاک کی شانیں دکھائی ہیں، وہاں آپ نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ اپنے بچوں کی ٹریننگ اسلام کے لیے اس انداز سے کریں۔ جب ہم ایسے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دین دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔